طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں امریکی صدر جو بائیڈن کی بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ ٹیلی فونک کنورسیشن کا جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس معاملہ پر بھی کمنٹری کریں گے کہ امریکی ڈپلومیٹس کی ایک ڈیلیگیشن نے سری نگر کا دورہ کیوں کیا، پاکستان میں بلوچ ریبلز کے حالیہ اٹیکس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ آخر میں ہم کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کی جانب سے فورن ورکرز پر کسے جانے والے شکنجے کو بھی اینالائز کریں گے۔ تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کی بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ ٹیلی فونک کنورسیشن کے حوالے سے۔ پہلے تو ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ اس کنورسیشن کی نوعیت کیا تھی؟ دیکھیے، یہ کنورسیشن پرائم منسٹر مودی کے ساتھ پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو ہوئی ہے، انہوں نے خود ان کو فونک کال کیا اور انہوں نے خود ہی ٹیلی فون پہ ان سے رابطہ کیا۔ تو اس کنورسیشن کا مقصد پرائم منسٹر نریندر مودی کا جو دورہ پولینڈ اور خاص طور پر یوکرین تھا، اس حوالے سے تھا۔ اور پھر پرائم منسٹر مودی کے ساتھ بات چیت کے بعد صدر بائیڈن نے ایک ٹویٹ بھی دی، وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پہ ایک سٹیٹمنٹ بھی لگائی، اور جو وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹ ہے وہ ٹویٹ کی جو بات ہے وہ ایک جیسی ہے، جس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا پرائم منسٹر مودی کا کہ انہوں نے پیس کے لیے جو یوکرین کا دورہ کیا، پولینڈ کا دورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر مودی کا جو دورہ تھا خاص طور پر یوکرین کے حوالے سے وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا پیس کے لیے اس ریجن میں، اور یوکرین کے لیے جو پرائم منسٹر مودی نے امداد کی بات کی ہے، چاہے وہ پیس کی بات ہو، چاہے وہ کچھ ان کی اس مشکل وقت میں کسی قسم کی امداد بھی ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے۔ تو اس کنورسیشن کے حوالے سے ہمیں نہیں پتہ کیا کنورسیشن ہوئی، کسی کو نہیں پتہ، بیکاز وہ ٹیلی فونک کنورسیشن تھی، دو ہیڈ آف دا اسٹیٹس کی تھی۔ ظاہر ہے ہمیں تو پتہ چلے گا جو امریکی صدر یا امریکی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بتائے گا، یا بھارتی پرائم منسٹر یا بھارت کا فارن افیئرس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بتائے گا۔ تو جو انیشیل سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو آف کورس ٹویٹ سے پتہ چل رہی ہیں۔ صدر بائیڈن نے جو ٹویٹ کی وہ میں نے آپ کو بات بتا دی۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی ایک ٹویٹ کی، پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی یہی باتیں کی، مگر ایک ایڈیشنل بات تھی اس میں۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کی صورتحال بھی میں نے صدر بائیڈن کے ساتھ ڈسکس کی ہے، اور جو بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے ساتھ اس وقت مشکلات گزر رہی ہیں، جو چیلنجز ہیں، جو ان کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، وہ بھی میں نے صدر بائیڈن کو بتایا۔ اب آفیشیلی پرائم منسٹر مودی نے یہ بات اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ کی ہے، تو آف کورس یہ بات ہوئی ہوگی، مگر وائٹ ہاؤس نے اس بات کا کوئی چرچا نہیں کیا کہ ہماری اس موضوع پہ بھی بات ہوئی ہے، اور نہ ہی صدر جو بائیڈن نے اپنی ٹویٹ میں اس بات کا چرچا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹیلی فونک کنورسیشن دونوں لیڈرز کی ہوئی ہے، اس میں جو بات امریکہ کو امپورٹنٹ لگی ہے وہ بات ظاہر ہے یوکرین کے حوالے سے ہے اور روس کے خلاف ہے، وہ انہوں نے اس کا ذکر کیا، کیونکہ اس وقت ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یورپ میں یوکرین کا ہے، بلکہ شاید سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کی امریکی انتظامیہ کا وہ یوکرین کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے پرائم منسٹر مودی نے بھی ذکر کیا، اور اپنی پیس کی جو ایفرٹس ہیں، اور جو پرائم منسٹر مودی نے صدر پوتن کو 2 بار کہا کہ یہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے اور مسائل کا حل جنگ کے میدان میں نہیں ہوتا، تو وہ باتیں بھی ذکر کی پرائم منسٹر مودی نے، مگر انہوں نے بنگلہ دیش کی بات کی، کیونکہ بھارت کے لیے بنگلہ دیش کے مسائل اور جو ہندوؤں کے ساتھ وہاں پہ اس وقت برا سلوک ہو رہا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو بھارت نے اپنے جو مسائل ہیں وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں بھارت کے پرائم منسٹر نے پیش کیا،
اور جو بائیڈن نے جو ان کے ہیں جو ان کو ریلیونٹ لگتے ہیں انہوں نے پیش کیے ہیں، جو ان کو ریلیونٹ نہیں لگتے وہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر بائیڈن پی ایم مودی کے دورہ یوکرین پر خوش ہوئے، تو کیا روس بھارت سے ناراض نہیں ہوگا؟ کیا بھارت یوکرین کے وزٹ کو ایوائڈ کر سکتا تھا؟ دیکھیے، پہلا جو آپ کا سوال ہے ان دونوں سوالوں میں کہ پہلے تو آپ نے بات کی کہ صدر بائیڈن خوش ہوئے ہیں پی ایم مودی کے، آف کورس اس کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں۔ پھر یہ سوال ہے کہ کیا روس بھارت کے یوکرین کے وزٹ سے ناراض نہیں ہوگا؟ آف کورس روس کو یہ بات اچھی تو نہیں لگی ہوگی اپیرنٹلی، لیکن ہو سکتا ہے کہ روس بھی چاہ رہا ہو کہ پرائم منسٹر مودی یوکرین جائیں اور اس جنگ سے اگر ہم بھی نکل سکتے ہیں تو اس کی کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نکالیں۔ یہ بڑی باریک بات ہے، ہم اس بارے کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، ایزیوم کر سکتے ہیں، لیکن چلیے اگر روس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں بھی ڈھونڈ رہا تو کیا روس پرائم منسٹر مودی کے وزٹ سے ناراض نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے ناراض ہو، مگر روس اتنا میچور دیش ہے، ویسے دنیا کے سارے دیش ہی میچور ہوتے ہیں کیونکہ ان سب دیشوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہر کوئی اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر بھارتی پرائم منسٹر نے یوکرین کا وزٹ کیا ہے تو ان کے اپنے ایک لارجر انٹرسٹ ہیں۔ جب انہوں نے روس کا وزٹ کیا تھا تو اس وقت بھی ان کے ایک اپنے لارجر انٹرسٹ تھے، روس کے ساتھ انٹرسٹ تھے، وہ بھی ضروری تھے، لیکن جو ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ اپنی سانجھے داری انہوں نے قائم رکھنی ہے انڈیا والوں نے، تو ظاہر ہے روس اس بات کو بھی سمجھتا ہے۔ روس یہ توقع تو کر سکتا تھا کہ بھارت مکمل طور پر ویسٹرن ورلڈ سے اپنے آپ کو ایلینیٹ کرے، جس طرح ویسٹرن ورلڈ کی بھارت سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ روس سے اپنے آپ کو مکمل طور پر ایلینیٹ کرے، مگر دونوں دنیایں یعنی روس بھی اور ویسٹرن ورلڈ بھی سمجھتی ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور بھارت بھی اس حقیقت کو جانتا ہے۔ حتیٰ کہ جو اس وقت روس کا سب سے زیادہ اپیرنٹلی ساتھ دے رہا ہے وہ چائنا ہے، چائنا کے علاوہ عرب کنٹریز بھی ساتھ دے رہی ہیں، مگر چائنا کے امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بہت سارے معاملات پہ، ٹریڈ کے معاملات پہ، تائیوان کے مسئلے پہ بہت ساری کھٹنائیاں ہیں، مگر اس کے باوجود چائنا اور امریکہ کے تعلقات تو نہیں رک رہے۔ ٹونی بلنکن نے بھی دورہ کیا تھا ریسنٹلی چائنا کا، چائنیز فارن منسٹر بھی گئے تھے، اور ایون صدر زی بھی گئے تھے کچھ عرصہ پہلے امریکہ۔ تو روس کے اگر اتنے اچھے تعلقات چین کے ساتھ ہیں تو چین بھی اپنے امریکہ کے ساتھ تعلقات اپنے انٹرسٹ کے لیے ٹھیک ٹھاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو بھارت کیوں نہیں کرے گا؟ تو میرا نہیں خیال کہ روس اس بات سے ناراض ہوگا، چونکہ یہ کوئی پرسنل دوستیوں والی بات تو ہے نہیں، یہ خاندانی رشتے تو ہے نہیں کہ جی آپ اس کی شادی پہ گئے ہیں وہ ہمارا دشمن، ہم آپ کی شادی پہ نہیں جائیں گے۔ یہ تو قوموں کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، تو روس بھی ان حقائق کو سمجھتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ان حقائق کو سمجھتے ہوئے روس بھارت سے ناراض ہوگا۔ اب یہ ہے کہ یہ سوال کہ کیا بھارت یوکرین کے وزٹ کو ایوائڈ کر سکتا تھا؟ اگر ایوائڈ کر سکتا ہوتا تو شاید ضرور کرتا، اس لیے کہ یوکرین کی لیڈرشپ کی بھارت کے حوالے سے بڑی سخت بیان بازی جب سے یہ جنگ روس اور یوکرین کی شروع ہوئی ہے چل رہی ہے، خاص طور پر یوکرین کی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ صدر زیلنسکی ہوں، چاہے ان کا وزیر خارجہ ہو جس نے پچھلے سال بھارت کا دورہ بھی کیا تھا، غالباً اسی سال کیا تھا شاید۔ تو اس کے باوجود کہ ان کی اتنی سخت بیان بازی رہی ہے، بھارت پھر بھی ایوائڈ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بھارت کی جو ساجھے داری ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بھارت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کو اور امریکہ کو، یورپین یونین کو ناراض کر سکے۔ تو چونکہ اس وقت بھارت بہت ترقی کر رہا ہے، اور ترقی کرنے سے یہ مراد ہے کہ آپ کی ویسٹرن ورلڈ جو دنیا کی سب سے امیر دنیایں ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے بہت ضروری ہیں۔ آپ اکیلے الگ تھلگ ترقی نہیں کر سکتے۔ چین نے جو ترقی کی ہے ویسٹرن ورلڈ کی ساجھے داری میں ہی ترقی کی ہے، تو اس بات کا احساس بھارت کو بھی ہے۔ تو بھارت ایوائڈ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بھارت کو اندازہ تھا کہ بھارت کے یعنی پرائم منسٹر مودی کے دورہ روس کی وجہ سے ویسٹرن ورلڈ کچھ اپسیٹ ہوا تھا بھارت سے، تو بھارت کے لیے ضروری تھا بیلنسنگ ایکٹ کرنا۔ اگرچہ بھارت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کہیں امریکہ کے ہاتھوں ٹریپ تو نہیں ہوا،
بالکل ٹریپ نہیں ہوا. بھارت کے لیے یہ ضروری تھا جو پرائم منسٹر مودی نے دورہ کیا ہے، پولینڈ کا بھی اور یوکرین کا بھی. پولینڈ کی اس لیے اہمیت ہے کہ جو روسی ساز و سامان بھارت کے پاس ملٹری کے حوالے سے موجود ہے، وہ شاید روس پر اتنی سینکشنز ہیں کہ روس کے لیے مزید اس کو اپ ڈیٹ کرنا ضروری یعنی ممکن نہیں رہا، کیونکہ روس کے پاس کسی بھی دیش کے پاس، اور روس سمیت کسی بھی دیش کے پاس اپنا سب کچھ نہیں ہوتا. کہیں سے وہ جرمنی سے پارٹس لے رہا تھا، چپس لے رہا تھا ٹینکوں کے، اب وہ نہیں ملیں گے. تو پولینڈ کے پاس وہ ساری ٹیکنالوجی موجود ہے جو روس کی ملٹری کی ٹیکنالوجی ہے. چلیے، انہی دنوں جب پی ایم مودی کے دورہ پولینڈ اور یوکرین کا چرچا ہو رہا ہے، بھارت کے جموں و کشمیر میں یو ایس ڈپلومیٹس کے وزٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ وزٹ ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بھارت کے لوگ بات چیت کر رہے ہیں. وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھیے جی، ادھر بھارت کے جموں کشمیر میں الیکشنز کے شیڈول کا اعلان ہوا جو غالباً 18 ستمبر سے 1 اکتوبر تک چلیں گے اور 4 اکتوبر کو ان کے رزلٹس آئیں گے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ان کا اعلان ہوا تھا، ادھر جو ہے یو ایس کا جو ڈپلومیٹس جو دہلی میں ہیں ان کا ایک ڈیلیگیٹ جو ہے وہ پہنچ گیا سری نگر، اور وہ سجال لون سے بھی ملا، عمر عبداللہ سے بھی ملا، اور بھی شاید کچھ کشمیری لیڈر سے ملا. تو وہ بھارت کے کچھ جو مبصرین ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں کیا، یہ ہمارے دیش کے اندر جو ہے جو انٹرفیرنس والی بات ہے. لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ اگر یو ایس کے ڈیلیگیٹس کے لوگ ملنے گئے ہیں سری نگر میں کشمیری لیڈروں سے، تو وہ بھارت کی سرکار کی پرمیشن کے بغیر نہیں گئے. انہوں نے یقینی طور پر بھارت کے فارن آفس سے پرمیشن لی ہوگی اور ان کا کانسینٹ لیا ہوگا. اس کے بغیر وہ دورہ نہیں کر سکتے. اگر بھارت کے فارن آفس نے ان کو اپنی پرمیشن دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی سرکار کو کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسرا اس میں اینگل یہ ہے، امپورٹنٹ اینگل یہ ہے کہ جیسے پاکستان کے بھی امریکہ کے ساتھ ریزنیبل تعلقات ہیں، کوئی بہت برے تعلقات تو نہیں ہیں، اگرچہ امریکہ پاکستان پہ کوئی بہت زیادہ اب ٹرسٹ نہیں کرتا، لیکن اپیرنٹلی امریکہ کوئی بہت بری باتیں بھی پاکستان کے لیے نہیں کر رہا. اب پاکستان کے لیے تو جو جموں کشمیر ہے بھارت کا، سری نگر، وہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے پاکستان کی نظر میں. اگر امریکی ڈیلیگیٹ وہاں پہ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کو یہ ایک میسج ہے کہ ہم لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں جموں کشمیر کو، یہ ایک بھارت کی ریاست ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ علاقہ ہے، اور وہ مطلب اس کو مان رہے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹ علاقہ نہیں ہے. تو یہ بھارت کی ایک دوسرا اینگل دیکھیں تو ایک بہت بڑی وکٹری ہے کہ امریکی ڈیلیگیٹ بھارت کی ریاست میں گیا ہے، بھارت کی حکومت کی پرمیشن سے گیا. آف کورس ان کی پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتے تھے، اور پاکستان اپنا منہ دیکھتا رہ گیا. بائی دا وے، ابھی تک جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے کوئی احتجاج سامنے نہیں آیا، ورنہ پاکستان کی طرف سے احتجاج بھی آ سکتا تھا کہ جی یہ تو ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے، امریکی آپ ہمارے دوست ہیں، آپ وہاں پہ کیوں گئے ہیں. ایسی بات پاکستان نے نہیں کی. پاکستان یہ جو کشمیر کی رٹ لگاتا ہے، پبلک کنزمپشن کے لیے لگاتا ہے، اس سے یہ مطلب نکل رہا ہے. لیکن انٹرنیشنل سین پہ پاکستان بالکل واضح طور پر سری نگر کی جو سوورینٹی ہے بھارت کے ساتھ اس کو رسپیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ امریکی وہاں جا رہے ہیں اور مطلب بھارت اس کی پرمیشن دے رہا ہے اور پاکستان اعتراض نہیں کر رہا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ معاملہ ہے کہ وہاں پہ جو یو ایس ڈپلومیٹس کا ڈیلیگیٹس گیا ہے، میں تو اس کو اس حوالے سے دیکھتا ہوں، اور بہرحال اس کے کئی اور اینگل بھی ہیں. چلیے اب آتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف. تو سوشل میڈیا پر بھارتی نیشنلسٹ امریکی ڈپلومیٹس کے دورہ کشمیر سے کیوں خوش نہیں، اس پر بھی شیڈ دا لائٹ اپون اٹ. دیکھیے، جیسا میں نے ابھی پیچھے ذکر کیا کہ وہ اس لیے خوش نہیں جو بھارتی نیشنلسٹ ہیں. بہت سارے اہم نام جو ہمیں نظر آتے ہیں ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ، اور وہ بھارتی سرکار کے لوگ نہیں ہیں، مگر وہ نیشنلسٹ ہیں
اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ولاگر ہیں، ٹویٹر انفلوئنسر ہیں جن کے کئی لاکھ فالوورز ہیں، وہ اس پہ خوش نظر نہیں آتے. وہ کہتے ہیں جی یہ امریکیوں کا کیا اس میں کردار ہے، امریکی کیا لینے گئے ہیں. تو جیسا میں نے پیچھے کہا کہ امریکی اگر وہاں پہ گئے ہیں تو وہ بھارتی سرکار کی پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتے تھے، ممکن نہیں تھا، کیونکہ بھارت کا اپنے پورے دیش پہ پورا کنٹرول ہے. آپ کے بائی لیٹرل ریلیشنز بھی ہوتے ہیں جی کنٹریز کے ساتھ، اور اس میں آپ اس طرح کے وزٹیشنز کے لیے اجازت دیتے بھی ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں وزٹس. ہاں، اس میں دیکھیے وہ اس طرح کے جو وزٹس ہیں وہ کہیں باہر سے امریکیوں نے آ کے تو نہیں کی ہے، امریکی وہاں ٹورزم کے لیے بہرحال جاتے ہیں. یہ تو جو امریکہ کے جو ایمبیسی کے لوگ ہیں وہ گئے ہیں، فرسٹ سیکرٹری تھے جو گئے ہیں دورے پہ، اور بھی 2 جو ڈپلومیٹس ہیں گئے ہیں، غالباً 3 ڈپلومیٹس کا ایک ڈیلیگیشن گیا ہے. اور پھر ان کا ایک ویڈیو کلپ بڑا پروفیشنل قسم کا بنا ہے، یا تو امریکی ایمبیسی نے بنایا ہے یا وہ عمر عبداللہ کی ٹیم نے بنایا ہوگا اپنے آپٹکس کے لیے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، 2-3 باتیں. آپ نے بات کی کہ جو بھارتی نیشنلسٹ ہیں، جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسر ہیں، وہ جنرلی اس بات سے خوش نہیں نظر آ رہے. ابھی میں نے پیچھے ذکر کیا کہ اس سے 2-3 آپٹکس ہیں. ایک تو یہ آپٹک ہے کہ چلیے جی وہ کچھ لوگ سمجھتے کہ انٹرفیرنس ہے امریکہ کی بھارت کے اندر، مگر دوسری طرف اس کی لیجیٹیمیسی بھی تو ہے نا. یعنی پاکستان کو اپیرنٹلی سے خوش نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ پاکستان ابھی تک اس پہ کچھ بولا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکیوں نے بھارت کی ریسپیکٹ کی ہے. میں اس سے یہ اینگل بھی لیتا ہوں. اچھا، تیسرا اینگل ایک اور بھی ہے. تیسرا اینگل یہ ہے کہ عمر عبداللہ نے یا غالباً فاروق عبداللہ نے، ان کے باپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے امریکیوں کو کہا ہے کہ یہ علاقہ ٹورزم کے لیے بڑا سیف ہے. یعنی یہ ایک اچھی بات ہے کہ عمر عبداللہ یا فاروق عبداللہ جو کشمیری لیڈر ہیں، وہ ٹھیک ہے بھارت کی جو نیشنل سرکار ہے، بی جے پی کی سینٹر کی سرکار ہے، اس کے ساتھ اپنے پولیٹیکل جو ہیں ان کے اختلافات چلتے رہتے ہیں، مگر جب بات ایک دیش کی آتی ہے تو انہوں نے ایک دیش کے طور پر اپیرنٹلی بہیو کیا ہے کشمیری لیڈرز نے کنسنسس کے ساتھ. ہاں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکیوں سے یہ کہا ہے کہ ویلکم، یہ اب بڑی سیف جگہ، آپ آئیے، آپ کے بھی لوگ آنے چاہیے، ٹورزم ہونی چاہیے. یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں ہمیشہ کنٹروورسی رہتی ہے. جی، تو اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جانا چاہیے کہ دراصل یہ وزٹ جو ہے یہ تسلی بھی ہے اس بات کی کہ آئیے ٹورزم کیجیے اور دیکھیے کہ یہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز اس طرح ہے. میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں. جی وہ بھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی جو نیشنلسٹ کہہ رہے ہیں ان کے بھی کچھ کنسرنز ویلڈ ہیں. مثال کے طور پر جو امریکی سفیر نے غالباً پچھلے مہینے کہا تھا کہ جب پرائم منسٹر مودی گئے تھے روس کے دورہ پر، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات اتنے اسٹرانگ انف نہیں ہیں کہ بھارت روس کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھائے اور یوکرین پہ ہونے والے اٹیکس کو اگنور کرے. حالانکہ بھارت ان کو اگنور نہیں کرتا. تو ایک تو امریکی، اب ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ امریکہ میں بے شک پالیٹکس جتنی مرضی پولرائزڈ ہو، آپ اور میں جانتے ہیں کینیڈا میں رہتے ہوئے امریکہ ایک اسٹرانگ دیش ہے. امریکہ کا کوئی بھی بڑا شہر اٹھا لیجئے، وہ اپنے طور پر ایک بہت عظیم شہر ہے، یہ اپنے طور پر ایک ملک ہے، اپنے طور پر ایک پورا ملک ہے، ان کی ایک ریاست ملک ہے. ہم کبھی بھارت میں بیٹھے ہوئے یا چین کے لوگ کہہ دیتے ہیں، چین کا انفراسٹرکچر بائی دا وے بہت اسٹرانگ ہے، وہ بھی کم نہیں ہے، لیکن وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ امریکہ میں ریسیشن آنے والا ہے، پتہ نہیں امریکہ کا کیا ہوگا. ایسی بات نہیں، امریکہ میں ریسیشن آئے ہیں، کئی آتے رہے ہیں اور آئیں گے اور بھی، اور یہ چلتا رہے گا. یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی سب سے امیر کارپوریشنیں امریکی ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹرز امریکہ میں ہیں. دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز امریکہ میں ہیں. ٹھیک ہے، چین کا انفراسٹرکچر بہت بڑھیا ہے، لیکن یہ بات پوری دنیا کو پتہ ہے، پوری دنیا کو، کہ ایون یورپین یونین کو بھی، کہ بھئی امریکہ جو ہے امریکہ ہے. تو امریکہ پھر امریکہ ہونے کی وجہ سے بتاتا رہتا ہے. دیکھیے آج بھی امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ کوئی 28 غالباً $30 ٹریلین کے قریب ہے.
چائنا کی شاید 16-18 ٹریلین ڈالر کی ہے، بھارت کی اس وقت کوئی 3.5-4 ٹریلین ڈالر کی ہے۔ اب آپ دیکھیے کو 25 سے 30 میں رف بتا رہا ہوں، امریکہ کی اس کے 20 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے۔ امریکہ کی جو پیرلل اکانومی ہے کارپوریشنز کی، وہ بھی اتنی اسٹرانگ ہے جس کا کوئی امیجنیشن نہیں ہے۔ تو پھر امریکہ انٹرفیئر بھی کرتا ہے، پوری دنیا میں کرتا ہے، بھارت میں بھی وہ کرتا رہتا ہے، بھارت کے لوگ یا سرکار اس کو کھینچتے رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو یدھ ہے نیریٹو کا، یہ چلتا رہنا، یہ رکنا نہیں ہے، مگر بھارت کی امریکہ کے ساتھ شراکت داری وہ بھی آگے بڑھنی ہے، وہ کم نہیں ہونی، کیونکہ امریکہ بھی بھارت کی امپورٹنس کو سمجھتا ہے اور امریکی امپورٹنس کو بھی بھارت کی موجودہ سرکار سمجھتی ہے۔ جہاں ضروری جواب دینا ہوتا ہے جواب بھی دے لیتے ہیں، جہاں پہ ٹپنی کرنی ہوتی ہے وہ بھی کر لیتے ہیں، مگر دونوں کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلے بنا اس سانجھی دنیا میں آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ وی آر آل کنیکٹڈ اور انٹر ڈیپینڈنس ہے شاید۔ چلیے اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ تو پاکستان میں بلوچستان کے حالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ بلوچ ریبلز نے آپریشن ہیروف کے نام سے ایک انتہائی خوفناک آپریشن کیا۔ کیا پاکستان کی ریاست ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہے؟ آپ اس پہ تھوڑا سا۔ بالکل، پاکستان کی ریاست نہ صرف ان کے سامنے بے بس ہے بلکہ بہت سارے گروپس کے سامنے بے بس ہے۔ ابھی جو اکبر بگٹی بلوچ لیڈر کا قتل کیا تھا مشرف نے 18 سال پہلے، اس کی برسی تھی 26 اگست کو، تو 25 اور 26 اگست کی درمیانی رات کو بلوچ لبریشن آرمی نے آپریشن ہیروف کے نام سے بہت مارا ماری کی۔ ایون رائٹرز نیوز ایجنسی کو کہنا پڑا کہ جی 70 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ پاکستان آرمی کے اپنے اعداد و شمار بتا رہے ہیں جو وہ باہر آ رہے ہیں جی کہ ہمارے کوئی 50 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی والوں کا کہنا ہے جی کہ کوئی 150 سے 200 کے لوگ آرمی کے ہم نے مارے ہیں، اور پھر انہوں نے کئی درجن گاڑیوں کو جلایا، ٹرکوں کو جلایا، سڑکیں بند کر دیں، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق بلوچستان میں کئی سڑکیں بلاکڈ ہیں۔ میں نے کل بھی اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ جو یہ بلوچ لبریشن آرمی والے پہاڑوں پہ چڑھ کے لڑ رہے ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ عرصہ دراز سے، اب پاکستان آرمی نے ان کو اس حال تک پہنچا دیا، ان کو بند گلی میں پہنچا دیا کہ وہ اب کھلی سڑکوں پہ نکل آئیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان پہاڑوں سے نیچے اتر کے اب تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ اور اب سچویشن واقعی بے بسی والی ہے، کیونکہ پاکستان آرمی ظاہر ایک دیش کی آرمی ہے، دنیا کی کہا جاتا ہے نمبرز کے اعتبار سے 6-7ویں بڑی آرمی ہے ان ٹرمز آف نمبرز، اسلحہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے ان کے پاس، مگر وہ واقعی ہی ان بلوچ ریبلز کے آگے بے بس نظر آتے ہیں۔ اور میں نے جیسا کہا کہ صرف بلوچ ریبلز کے آگے ہی نہیں بلکہ بہت سارے گروپس جو ہیں جیسے طالبان بھی ہیں اور اس طرح کے گروپس ہیں، ان کے آگے بھی بے بس نظر آتے ہیں۔ اور وہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، قرآنی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں جی کہ جس میں کوئی پرانی کانٹیکس میں آیات ہیں کہ ہم اپنے جو ہیں مخالفین کے گلے کاٹ دیں گے فلاں ڈھیم، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسٹوپڈ باتیں کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے آرمی چیف۔ لیکن ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ بلوچ ریبلز نے یہ جو اٹیک 25 اور 26 اگست کی درمیانی شب کو کیا اور ابھی بھی وہ کر رہے ہیں، یہ کوئی ریسنٹ اٹیک نہیں ہے آپریشن ہیروف کا۔ چائنیز وہاں سے بھاگ گئے ہیں، یہ مسلسل ہو رہے ہیں۔ یہ صرف اس آرمی چیف کی بات نہیں میں کر رہا، باجوہ کے زمانے میں بھی، اس سے پہلے بھی مسلسل ہو رہے ہیں اٹیک۔ اور بات چلی اگر ہم ریسنٹ 3-4 سالوں کی بات کریں تو باجوہ کے زمانے میں اتنے اٹیک ہوئے شدید چائنیز کے اوپر، اور پھر یہ عاصم منیر جنرل کی بادشاہی، کیونکہ پاکستان میں تو بادشاہی آرمی چیف کی ہوتی ہے، اس کی بادشاہی میں یہ اتنے خوفناک اٹیکس ہو رہے ہیں، اور یہ پھر اتنا خوفناک اٹیک ہوا ہے اور پاکستان آرمی واقعی ہی بے بس ہو گئی ہے۔ اور مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مسائل اور بڑھیں گے اور پاکستان آرمی اس پہ شدید ریئیکٹ اگر کرے گی تو ان کے لیے اور مشکلات کا سامنا ہوگا۔ چلیے، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خطرناک نظر آتی ہے۔ سرائکی صوبے اور سندھ کے کچھ علاقوں میں ڈاکوؤں کا راج ہے۔ پشتون بیلٹ میں طالبان نے ناک میں دام کر رکھا ہے۔
بلوچستان میں ریبلز کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے، پنجاب میں پولیٹیکل انریسٹ ہے، اکنامک کرائسس ختم ہوتا نظر نہیں آتا. ان حالات میں پاکستان کا فیوچر کیا ہے، اس پر کچھ تبصرہ کیجیے. دیکھیے، ہم ایک اپنے دیسی سلینگ میں اکثر کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں فیوچر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ فیوچر نظر آ رہا ہے تو اس وقت جب ہم کہتے ہیں تو ہماری ایک آپٹمزم ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ شاید کوئی اچھا فیوچر ہے. اب یہاں پہ فیوچر کیسے نظر آتا ہے؟ یہ فیوچر بڑا ہی بلیک ہے، بڑا خطرناک فیوچر ہے. ابھی میں نے پیچھے بات کی کہ بلوچستان میں حالات بہت بگڑ گئے ہیں، پاکستان آرمی بے بس ہو چکی ہے اور آنے والے وقت میں یہ اور بری طرح بے بس نظر آتے ہیں. یہ دیکھیے 25 اور 26 اگست کی درمیانی رات کو اٹیک ہوا ہے بلوچ ریبلز کا. اس سے پہلے بھی ہو رہے ہیں، اوپر تلے ہو رہے ہیں. اس سے اگلے روز یعنی 27 اگست کو بلوچستان میں یہ جو خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بہت شدید اٹیک ہوا ہے. کئی سیکیورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے ہیں، کئی سویلینز مارے گئے ہیں، اور پھر دعویٰ کیا سیکیورٹی فورسز نے کہ جی ہم نے کئی دہشت گرد بھی مار دی ہے. یعنی وہ طالبان نما قوتوں نے حملہ کیا. اب طالبان نما قوتیں جو ہیں وہ خاص طور پر پشتون بیلٹ میں مسلسل ان کا ناک میں دم کیے ہوئے ہیں، اٹیک کرتے رہتے ہیں. ہر دوسرے روز، اگر ہر روز نہیں تو ہر دوسرے روز ان کے 5-10 لوگ سیکیورٹی فورسز کے بھی مر رہے ہوتے ہیں اور عام لوگ بھی مر رہے ہوتے ہیں، جن میں میں سسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ معصوم لوگ بھی ہوں گے اور حملہ آور لوگ بھی ہوں گے. اب وہاں پہ بھی بہت برا حال ہے. آپ نے ذکر کیا کہ وہ سرائکی صوبے اور سندھ کی پٹی میں وہ ڈاکوؤں کا کچے کا علاقہ جو ہوتا ہے وہاں پہ برا حال ہے. وہاں پہ فوج اور پولیس کے درمیان، وہاں کی جو پولیس ہے اس کے درمیان وہاں پہ وہ کچھ نہ کچھ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے کہ ہر چیز کرپشن کا شکار ہے. فوج میں بھی کرپشن انتہاؤں کو چھو رہی ہے، پولیس میں بھی کرپشن انتہاؤں کو چھو رہی ہے، پورے معاشرے میں کرپشن، ذہنی کرپشن بھی، مالی کرپشن بھی، ہر لحاظ سے، مینٹل بینک کرپسی بھی، فائنینشیل بینک کرپسی بھی، وہ بھی ہے. آپ نے اکنامک حالات کی بات کی، ملک کے اوورال جو ہیں. اب آئی ایم ایف سے ان کو پیسے نہ ملیں تو ان کے ریزروائر تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے. غربت اتنی بڑھ گئی ہے، انفلیشن اتنی بڑھ گئی ہے اور مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ اب مرنے مارنے کو پہلے ہی تو لے رہتے تھے. کئی سالوں سے ہم یہ فضا دیکھ رہے ہیں. اب تو بیچارے جو لوگ ہیں وہاں کے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو پاکستانی 10,000 روپے دیں، جو شاید کینیڈین میرا خیال ہے $50 بنتے ہوں گے اور امریکی شاید وہ $25 یا $30 بنتے ہوں گے. لوگ ان 10,000 روپوں کے لیے کسی کو بھی قتل کرنے کو وہاں پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اتنی وہاں پہ فرسٹریشن ہے، غربت بہت زیادہ، غربت ہے، فرسٹریشن. اچھا، وہ جو قوم ہے پاکستانی، وہ بیچاری پہلے ہی اپنی جہالتوں اور بے وقوفانہ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے وہ پہلے ہی اس کی مت ماری ہوئی ہے. اب غربت نے، انفلیشن نے، پولیٹیکل حالات نے اور ان کی مت مار دی. کوئی ان کو چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ نظر نہیں آتی، نہ ان کو دین ایمان کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتا ہے، نہ ان کو اپنے اکنامک مسائل کا حل کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتا ہے، نہ ان کو پولیٹیکل مسائل کا حل کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتا ہے. کلیئرٹی بائی دا وے وہاں کی ایلیٹ میں بھی نہیں ہے، جو بڑے بڑے دانشور ہیں نا، لبرل، ان میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ہوپلیسنس کی سچویشن ہے. آپ ہوپ سے زندہ رہتے ہیں اور ہوپ آتی ہے جب آپ کا سسٹم ورک کرتا ہے، جب آپ کی چیزیں ٹھیک ہونے کی امید ہوتی ہے. جب ان کو ٹھیک ان کے ہاں چیزیں ہونے کی امید ہوتی تھی، جب ان کے حالات تھوڑے بہت کبھی بہتر ہوتے تھے، تب بھی ان کا مائنڈ سیٹ بہتر نہیں ہوتا. کبھی بھی پاکستان کے لوگوں کا پاکستان بننے سے اب تک مائنڈ سیٹ جنرلی ٹھیک ہوا ہی نہیں. کنفیوژن، ٹوٹل کنفیوژن. مثال کے طور پر کہ یہ جو فلسطینی کر رہے ہیں جدوجہد، یہ جو ہے نا، یہ جہاد ہے، بڑا عظیم کام ہے. اسرائیل سے اپنی زمین واپس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کشمیر سے ہم نے اپنی زمین واپس لینی، پتہ نہیں کہ زمین کون سی ہوتی ہے. اور جو بلوچ جن کی زمین پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جب وہ پھر اپنی سٹرگل کریں تو وہ دہشت گرد ہے. دراصل یہ پولیٹیکل ریالٹیز ہیں جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. تو آپ ان کو کسی وقت بھی چیلنج کر دیں اٹھ کے تو
وہ چیلنج ہوتا سوائے خرابی کے کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ وہ جو کانوٹیشن ہوتی ہے کہ آپ اس وقت کی ریالٹی کو لے کر آگے چلیے اور اپنی آج کو بہتر کیجئے تاکہ آپ کا کل خود بخود اس کے اندر ڈیپ, کیونکہ آپ کا کل ہی تو آج ہے. ان کا کوئی کل جو ہے نا وہ آج نہیں ہے, ان کا آج کل نہیں ہونے والا, کیونکہ ان کا جو آج ہے وہ بھی فالس نیریٹو پہ کھڑا ہے. اسی کی وجہ سے ان کا آنے والا کل یہ کنسیو کر رہے ہیں. تو جو فالس نیریٹو پہ لمحہ موجود میں رہتے ہیں وہ آنے والے لمحے میں کیسے ریالٹی کو فیس کریں گے. تو بدقسمتی سے ان کے پاس حالات اچھے ہوں, ان کے پاس چاہے 2 پیسے جیب میں ہوں یا ان کے پاس ٹکا نہ ہو, یہ ہر 2 صورتوں میں مسائل کا شکار ہیں. اس لیے ان کا فیوچر جو ہے نا وہ فالس نیریٹو پہ ہے. اور اب تو یہ ہے کہ ان کا فیوچر انفارچونیٹلی ہے ہی کوئی نہیں, وہ ہینگڈ ہے, پوری کی پوری نیشن ہینگڈ ہے, کچھ نہیں پتا انہوں نے کس طرف جانا ہے. چلیے آخر میں ہم کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کی طرف جاتے ہیں جن کی ٹیمپرری فارن ورکرز پر کسے جانے والے شکنجے کو اینالائز کیجیے اور جن کی جو پالیسی ہے اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر کو اس بات کا احساس کیوں ہوا اور اس فیصلے کے زیادہ اثرات تو انڈین بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس پر پڑیں گے, آپ اس پر کیسے لائٹ شیڈ کریں گے؟ دیکھیے بات بڑی سمپل ہے. پرائم منسٹر ٹروڈو نے بڑی ہی ایک جو رونی سی صورت بنا کے منڈے 26 اگست کو ٹیلی ویژن پہ ایک اپیرنس دی, جو ایک چھوٹی سی پریس بریفنگ ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو فارن ورکرز کے ٹیمپریری جو ہیں جو پرمٹس ہیں ہم اس پہ غور کر رہے ہیں. اب جو یہاں کے بزنس آرگنائزیشنز ہیں کینیڈا کی, وہ ہم کچھ ایسے قوانین لا رہے ہیں کہ 10% سے زیادہ ان کو ہائر نہ کریں, کیونکہ ہمارے اپنے جو کینیڈینز ہیں, جو ہمارے بچے ہیں, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. اب پرائم منسٹر ٹروڈو نے جس طرح کی پالیسیاں چلائی ہیں 10 سالوں میں, امیگریشن کی, اسٹوڈنٹس کی, اب وہ ان کے گلے آن پڑی ہیں. آپ اور میں جانتے ہیں کینیڈا ہمارا پیارا دیش ہے. جب ہم کینیڈا کی سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو ہر تیسری چوتھی گاڑی پہ پرائم منسٹر ٹروڈو کے خلاف وہ سٹیکر لگے ہوتے ہیں, بڑے بڑے جھنڈے چل رہے ہوتے ہیں جس میں ایف ٹروڈو لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ مطلب اب کوئی سیکرٹ نہیں رہا, اب ہر کوئی دیکھ سکتا ہے سڑکوں پہ کہ ٹروڈو صاحب نے جو کچھ کیا. ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ٹروڈو سے تو ہمیں جان چھڑانی ہے. وہ ہمسائے ہیں جو ہماری طرح کی امیگرنٹس بیک گراؤنڈس کے نہیں ہیں, جو کینیڈا کے کئی نسلوں سے رہنے والے, وہ کوٹ ان کوٹ وائٹ کاکیشین جن کو کینیڈینز بولتے ہیں, وہ سارے. تو لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر ٹروڈو کے جو پولز میں نمبر ہیں وہ بھی کافی لو ہیں, اور جگمیت سنگھ کے بھی بائی دا وے جو ان کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنائے ہوئے ہیں وہ بھی لو ہیں. تو اب پرائم منسٹر ٹروڈو کو بری طرح احساس ہو رہا ہے کہ بھئی اب تو میرا جو پولیٹیکل فیوچر ہے, میرا بھی اور میری پارٹی کا بھی نشانے پہ ہے. ان کی پارٹی کے لوگ بھی, کئی ایم پیز ان تک اپنے کنسرنس پہنچا چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ جناب آپ نے حد کر دی پالیسیوں کی. اور خاص طور پر سب سے جو بڑی پالیسی ہے وہ گھر مہنگے ہو چکے ہیں, افورڈیبل نہیں رہے, انفلیشن بڑھ گئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, اور امیگرینٹس, چونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ امیگرینٹس جس بڑی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں, تو اس کے بعد اب کوئی چارہ نہیں رہا ٹروڈو کے لیے کہ وہ یہ نمبر اب کم کریں. آپ نے کہا کہ ان کو یہ احساس اب کیوں ہوا, اس لیے کہ اگلے سال الیکشن ہے. اب اگلے سال الیکشن کی اب سے تیاریاں کریں گے نا. سب سے بڑا ان پہ ایلیگیشن ہی یہی ہے کہ آپ نے بے لگام قسم کی سوچی سمجھی جو ہے وہ آپ نے حماقتیں کی, یعنی سوچی سمجھی حماقتیں کی ہیں, اور بغیر سوچے سمجھے آپ نے امیگریشن کی اوپن پالیسی رکھی ہے. تو اس بنا پر اب مسٹر ٹروڈو کو احساس اس لیے ہو رہا ہے کہ اگلے سال الیکشن ہے, پولز میں نمبر ان کے ڈاؤن ہیں, اور ان کو لگ رہا ہے کہ بھئی اگر اب میں اس کو آٹو کریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا تو لبرل پارٹی تو پھر اس کا صفایا ہو جائے گا. تو اس لیے ان کو احساس. چلیے اسی میں سے یہ سوال نکلتا ہے کہ جس تیزی سے کینیڈا میں پچھلے 10 سالوں میں امیگریشن ہوئی, تو آپ اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں, مطلب اس 10 سالوں کا امپیکٹ؟
جی اس 10 سال کے عرصے کا امپیکٹ اب یہ ہے کہ جو 10 سال پہلے گھر 5 لاکھ کا تھا وہ اب 1 ملین سے زیادہ ہو گیا ہے۔ جب پرائم منسٹر ٹروڈو آئے تھے گورنمنٹ میں پہلی بار 2015 میں غالباً، تو اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ تھا مارٹگیجز کا اور دوسرا وہ کوئی 1.5-2% تھا۔ اب انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا کوئی مطلب 6-6.5% ہے۔ اچھا انفلیشن بڑھ گئی ہے، اتنا امیگرینٹس انہوں نے 10 سالوں میں بلایا ہے کہ کینیڈا کی پاپولیشن مجھے یاد پڑتا ہے غالباً جب یہ آئے تھے تو 37 ملین تھی، اب وہ بڑھ کے کوئی 41-42 ملین ہو گئی ہے، یعنی 4-5 ملین منیمم یہ نمبر بڑھ گیا 10 سالوں میں۔ دیکھیے اس بات سے تو ہمیں انکار نہیں کہ ہم اگر اس کو سسٹمیٹکلی اسٹریٹجکلی کیا جائے تو ہمیں ضرورت تو رہتی ہے ورکرز کی، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ سسٹمیٹک ہو کے سوچنا ہے، اور اپنے جو موجود بچے ہیں ان کے بارے میں تو میرا خیال ہے میں پچھلے 20-25 سال سے یہی کہے جا رہی ہوں کہ جو آپ اپنے جنریشن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا۔ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ گزشتہ 10 سالوں میں اب جو 4 سے 5 ملین امیگرینٹس آیا ہے ان کے لیے گھر تو اس مقدار میں اس تعداد میں موجود نہیں ہے، تو وہ کہاں رہیں گے؟ اب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ آئے ہیں ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے چاہے وہ امیگرینٹ ہے۔ جب اس کو بیسمنٹ ہی گھر کی کو $2500 کی ملنی ہے تو وہ $2500 نئے امیگرینٹ فیملی کیسے جنریٹ کرے گا؟ اچھا جو یہاں کے بچے ہیں وہ بھی 2200 کا رینٹ یا 2200 کی مارٹگیج افورڈ نہیں کرتے، لیکن اب تو مارٹگیج گھر جو ہے ایک جو کانڈو ہے ٹورانٹو ایریا میں، ایون ہیملٹن ایریا میں جو نسبتاً سستا علاقہ ہے ایز اپوز ٹو ٹورانٹو، وہاں پہ بھی $5 لاکھ سے کم کا ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ نہیں ملتا۔ تو $5 لاکھ کے اپارٹمنٹ کی جو صرف اور صرف رفلی میں بتا رہا ہوں مارٹگیج ہے، ڈاؤن پیمنٹ کو 10% ڈالنے کے بعد وہی کوئی $3000 بنتی ہے، پھر اس کا کانڈو فی، پھر اس کے یوٹیلیٹی بلز۔ تو یہاں پہ جو عام آدمی کی جو $15-16 منیمم جو ویج ہے، وہ جو تنخواہ ہے جس کو $20 گھنٹے کے ملتے ہیں وہ بڑے ریزنیبل ہیں، وہ $20 لے کے بھی وہ کانڈو کا کرایہ تو دے نہیں سکتا، کیسے وہ رہے گا؟ پھر فوڈ اینڈ یوٹیلیٹیز، کیا کمیوٹنگ، یہ سارا، یعنی کہ جنرلی ہی ہم اس طرف جا رہے ہیں جس میں ڈسپیرٹی اتنی ہیوج ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، جو سب ڈیمونسٹریشنز اور یہ سب کا جو مرکز بن گیا ہے کینیڈا، وہ نیچرل اس کے کانسیکوینسز ہیں، یہ سب جو سسٹم کے اندر ہو رہا ہے اس کے بعد۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ پرائم منسٹر ٹروڈو نے ان 10 سالوں میں جس طرح کی امیگریشن کی ہے، جس طرح کے اسٹوپڈ فیصلے کیے ہیں، وہ جو امیگرینٹس آئے ہیں وہ بھی مسائل کا شکار ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جو ہم سے پرومس کیا تھا کینیڈا نے وہ تو ہمیں مل نہیں رہا۔ جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ، وہ بھی وہاں خاص طور پر جب انڈیا سے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آیا ہے تو ان میں سے خاص طور پر پنجاب کے جو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیچارے ان کے والدین نے زمینیں بیچیں، زیور بیچا، سبھی نے نہیں مگر بہت سو نے جو ہمیں اطلاعات ملتی ہیں۔ اب وہ ان کا یہ ہے کہ جو ہم لگا کے آئے ہیں پیسہ وہ تو وصولیں، اچھا اس کو وصولنے کے چکر میں وہ پھر یہاں پہ کرائم ریٹ بھی بڑھ گیا۔ وصول کیا کریں، وہ پہلے لیو تو کر، وہ بیچارے ان کے لیے وہی سسٹین کرنا اتنا مشکل ہے کہ اس کے بعد وہ تو دوسرے سٹیپ کی آپ بات کر رہے ہیں۔ رائٹ، صرف مطلب بھارت سے زیادہ اسٹوڈنٹس کے نمبر آئے ہیں، ٹیمپریری ورکرز بھی وہاں سے زیادہ نمبرز میں آئے ہیں، مگر دوسرے دیشوں سے بھی آئے ہیں۔ تو بہت سے دیشوں کے لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں ان کے خواب شیٹرڈ ہوئے ہیں، اب وہ ان میں سے کچھ لوگ کرائمز میں بھی پڑ رہے ہیں۔ تو پورے کا پورا جو معاشرہ ہے وہ اس وقت ابتری کا شکار ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر ٹروڈو اس کو فکس کر پائیں گے۔ یہ ایک ایسا پرابلم ہے جس کو فکس ہوتے اگر کسی نے فکس کرنے کی کوشش کی تو اس کو فکس کرتے کرتے کئی سال لگ جائیں گے۔ آج کا بلا تکلف تبصرہ کرنے کا بہت بہت شکریہ ویورز، ہم آپ کے ساتھ بلا تکلف اسی طرح کے تبصرے کرتے رہیں گے۔
آج کا یہ شو میرے اور طاہر اسلم گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریان، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.